یہ کٹاس راج ہے۔ اسلام آباد سے 2 گھنٹے کی مسافت پر چکوال میں واقع ایک تاریخی مقام، جہاں ہزاروں سال پہلے کی تاریخ سانس لے رہی ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً 2500 فٹ بلند اس جگہ پر بنے ہوئے مندر اور ان سے ملحق حویلیاں دور سے ہی نظر آ جاتی ہیں۔ کبھی یہ جگہ علم و فن کا مرکز تھی۔ یہاں ایک قدیم یونیورسٹی تھی جہاں علوم کے علاوہ سنسکرت کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ مشہور مسلمان ماہر ارضیات، ریاضی، تاریخ اور نجوم ابو ریحان البرونی نے کٹاس راج میں واقع اسی یونیورسٹی میں سنسکرت کی تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ البرونی ہی تھا جس نے کٹاس راج سے کچھ ہی دور پنڈت دادن خان کے مقام نندا میں کئی 100 سال پہلے زمین کی مہید اور قطر کی درست پیمائش کی تھی۔ یہاں مندروں کے قریب ایک بدھ اسٹوپا کے بھی آثار ہیں، جو بدھ پیروکاروں کی عقیدت کا مظہر اور بین المذہب تعلق کا آئینہ دار ہے۔ کٹاس راج کی ایک اہمیت یہ بھی تھی کہ یہاں ہندوؤں کے 4 وید تحریر کیے گئے۔ کہتے ہیں جب پنڈو برادران کو جلا وطن کیا گیا تو انہوں نے یہیں پناہ لی اور اپنی جلا وطنی کے دن یہاں گزارے۔ روایت ہے کہ شیو کو اپنی بیوی سستی سے بہت محبت تھی۔ دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور محال تھا۔ سچ ہے کہ زندگی محبت کی چاشنی ہی اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ زندگی کے سفر میں مسافر ملتے ہیں اور بچھڑ جاتے ہیں۔ ایک روز سستی بھی شیو کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اجل کی وادی میں اتر گئی، جہاں سے لوٹ کر کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ اس روز شیو مہاراج پر انکشاف ہوا کہ زندگی ستی کے بغیر کتنی بے معنی، کتنی بے رنگ ہے۔ اس روز وہ اپنی بے بسی پر ٹوٹ کر رویا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی قطاریں موتیوں کی لڑیوں کی صورت بہہ رہی تھیں۔ کہتے ہیں آنسوؤں کی ایک لڑی اجمیر کے قریب ایک مقام پر گری جہاں ایک چشمہ بن گیا۔ آنسوؤں کی دوسری لڑی کٹاس راج کے مقام پر گری جہاں ایک اور چشمہ بن گیا۔ یہ آنسوؤں کا چشمہ بڑھتے بڑھتے ایک تالاب بن گیا۔ اس تالاب کا رقبہ 2 کنال سے زیادہ اور گہرائی 30 فٹ کے قریب ہے۔ تالاب کے ارد گرد چھوٹے بڑے مندر ہیں۔ محبت جب عقیدت میں ڈھلتی ہے تو فن کے شاہکار وجود میں آتے ہیں۔ ہمیں اس دعوے پر اعتبار آ جاتا ہے جب ہم ان مندروں کی طرز و تعمیر اور ان میں بنے خوبصورت نقش و نگار کو دیکھتے ہیں۔ وسیع و عریض کٹاس راج کے گیٹ سے داخل ہوں تو ایک متاثر کن منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ قدیم راستوں پر چلتے ہوئے بائیں ہاتھ بلندی کی طرف جاتا ہوا راستہ ہے، جس پر سست گرہ کا بورڈ لگا ہے۔ یہاں 7 مندروں کا جھرمٹ ہے۔ شیو مہاراج کے مندر کی خوبصورت عمارت کی بالائی منزل پر دروازوں سے روشنی اور ہوا آتی ہے اور یہاں سے ارد گرد کے منظر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تالاب کی سیڑھیوں سے اوپر بارہ دری ہے۔ بارہ دری کے دروازوں سے تالاب اور تالاب کے اس طرف شیو کا مندر صاف دکھائی دیتا ہے۔